دوستوں کہا جاتا ہے کہ دنیا بھر کے جنگلات اپنے اندر خاصی پراسرار واقعات چھپائے بیٹھے ہیں اور ہمیں عام لوگوں سے قصے اور کہانیاں سننے کے لیے تو ملتی رہتی ہے، اور ایسی کئی باتیں بھی مشہور ہے جو انسان کا سر چکرا کر رکھ دیتی ہے۔ اسی لیے آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے ایسے ہی پراسرار ترین جنگلات کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ ہیلو دوستو، السلام علیکم، میرا نام احمد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں احمد ٹی وی 360۔ نمبر 5۔ اب بات کرتے ہیں انگلینڈ کے شہر آکسفورڈ شائر۔ اس شہر کے اندر وچ ووڈ فارسٹ بے حد مقبول ہو چکا ہے۔ دوستو یہ جنگل پوری طرح سے پراسرار اور عجیب و غریب کہانیوں سے بھرا پڑا ہے۔ یہاں جانے والے لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہے۔ یہاں لوگوں کو گھوڑوں کے دوڑنے کی بھی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ ہر سال کئی مضبوط دل والے لوگ اس جگہ پر انویسٹیگیشن کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے دوستو یہ میں نہیں جانتا، مگر اس جنگل کو انگلینڈ کا سب سے زیادہ ہانٹڈ پلیسز میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ نمبر 4۔ دوستو اب بات کرتے ہیں ہویا بیکیو فارسٹ، جو کہ رومانیہ میں واقع ہے۔ اس کو رومانیہ کا برمودا ٹرائنگل بھی کہا جاتا ہے، اور اس جنگل کے درخت بھی بہت مشہور ہے۔ اس جنگل کے ٹیڑے درخت دنیا میں اپنی مثال آپ۔ دوستو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ درخت عام درخت کی طرح ہی ہوتے ہیں اور پھر بعد میں جا کے ٹیڑے ہو جاتے ہیں۔ دوستو میں آپ کو بتاتا جاؤں، صرف درخت ہی نہیں، اس جنگل کی کچھ اور بھی چیزیں بے حد مشہور ہوئی بھی ہیں۔ تو یہاں جانے والے لوگوں کے سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، ان لوگوں کو وارمٹنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ان کے جسم میں بے چینی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ان کی گردن میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے سخت رسی کا پھندا دیا ہو۔ تقریباً ہر انسان جو اس جنگل میں گیا ان سب نے یہی دعویٰ کیا۔ دوستو اس کی کوئی سائنٹیفک وجہ ہے یا کوئی اور بات؟ دوستو باتیں بنانے والوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ یہاں پر ایلینز بھی اترتے ہیں۔ دوستو یہ بات بھی مشہور ہے۔ دوستو کچھ لوگ اس جنگل میں کیمپنگ کی غرض سے بھی، دوستو ان لوگوں کی یادداشت ہی چلی گئی، پتہ نہیں کس وجہ۔ دوستو اس جنگل کو رومانیہ کی سب سے زیادہ ہانٹڈ جگہوں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ دوستو اس جنگل کی حقیقت کو آج تک کوئی بھی نہیں بتا سکا ہے، اور حقیقت کیا ہے یہ میں نہیں جانتا۔ نمبر 3۔ دوستو اب بات کرتے ہیں ایپنگ فارسٹ کی، جو کہ انگلینڈ میں موجود ہے۔ دوستو اس جنگل کا پاسٹ انتہائی عجیب و غریب۔ اس جنگل میں بے شمار جرائم ہو چکے ہیں۔ یہ جنگل خطرناک مجرموں کی قیام گاہ ہوا کرتا ہے۔ یہ مجرم لوگوں کو مار کر اسی جنگل میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ عام لوگوں کا کہنا ہے کہ سورج غروب ہوتے ہی اس جنگل میں جانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس جنگل میں ڈرمز کے بجنے کی بھی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ اس جنگل کے ساتھ موجود روڈ پر ڈرائیو کرتے ہوئے بے شمار لوگوں نے دعویٰ کیا ہے ایک سر کٹا آدمی اور ایک عورت نظر آئی، جس کی وجہ سے کئی بار ان لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا ہے۔ دوستو اس جنگل کی اصل حقیقت کیا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ دوستو اگلا پارٹ شروع ہونے سے پہلے میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو اینڈ تک دیکھیں۔ نمبر 2۔ دوستو میں آپ کو لے جاتا ہوں جاپان، اور دوستو ماؤنٹ فوجی کے پہاڑ سے تو آپ لوگ باخبر ہوں گے۔ دوستو ماؤنٹ فوجی کے پہاڑ کے نیچے آوکیگارا فارسٹ بھی واقع ہے۔ اس جنگل کو جاپان کا سوئسائڈ فارسٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی خودکشی کرنے کی جگہ ہے۔ اس پراسرار جنگل میں تقریباً 100 سے 150 لوگ جا کر اپنی خودکشی کرتے ہیں۔ یہ جنگل اتنا گھنا ہے کہ اکثر طور پر ان لوگوں کی لاشیں تک ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان خودکشیوں کے ساتھ ساتھ اور بھی قصے کہانی اس جنگل کے ساتھ موجود ہیں، جیسا کہ یہ جنگل کے درخت جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پوری طرح سے ہانٹڈ کہے جاتے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو لوگ یہاں پہ خودکشیاں کرتے ہیں ان لوگوں کی روحیں رات کو یہاں پہ بھٹکتی ہیں۔ آوکیگارا جنگل میں خودکشی کرنے والے لوگوں کی لاشیں سال میں ایک دفعہ ڈھونڈی جاتی ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا یہ جنگل بہت گھنا ہے اور لوگوں کی لاشیں ڈھونڈنا یہاں بہت مشکل ہے۔ نمبر 1۔
दोस्तों अब बात करते हैं इस्ला डेला मोनिकस की। इसको आइलैंड ऑफ डॉल्स भी कहा जाता है। आपको इस जजीरे पर हर तरफ डॉल ही डॉल्स दिखाई देगी। दोस्तों इस जजीरे की कहानी कुछ यूं है कि जॉन जूलियन नामी एक शख्स इस जजीरे पर तकरीबन 53 साल पहले इस जजीरे में आकर रहने लगा था। ये शख्स इस जजीरे पर बिल्कुल अकेला रहता था और ये शख्स यहाँ पे जड़ी बूटियाँ उगाकर महीने में एक बार बाहर जाकर बेचता था। एक दिन इस शख्स ने एक लड़की की लाश नहर के अंदर बहती हुई देखी। इस शख्स को इस बच्ची के साथ एक गुड़िया भी मिली थी। इस शख्स ने उस बच्ची को उसी जजीरे में दफना दिया और इसकी डॉल को एक दरख्त पर लटका दिया था। उसी रात उस शख्स को दरख्तों से रोने धोने की आवाजें आना शुरू हो गई। जूलियन सेंटाना इस जजीरे पर हर तरफ फिर डॉल्स लटकाना शुरू हो गया। उसके बाद ये सिलसिला तकरीबन 53 साल तक जारी रहा। ये शख्स इन 53 सालों में हर तरफ डॉलों को लटकाना शुरू हो गया। उस एक शख्स की वजह से अब इस जजीरे की हालत बहुत पुरस्कार और खस्ता हो गई। 2011 में इस शख्स के मरने के बाद इस शख्स की लाश इसके भतीजे को मिली। दोस्तों इस शख्स की लाश उसी जगह से मिली जहां उस लड़की की डेड बॉडी मिली थी। अब ये जगह लोगों के लिए बहुत ही पुरस्कार जगह बन चुकी है। दोस्तों आज की वीडियो आपको यकीनन पसंद आई होगी। यकीनन आपको दुनिया के 5 पुरस्कार जंगलात बहुत पसंद आए होंगे। दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके।